بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 26 تاریخ کو سورج گرہن ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ ذہنوں میں سوالات تھے، آپ سے ان کا جواب چاہیے تھا تاکہ عوام ان جوابات کو مد نظر رکھتے ہوئے رہنمائی حاصل کریں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سورج اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں اس کا کیا تصور تھا، اور اسلام نے کیا تصور پیش کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زمانہ جاہلیت میں اس کے بارے میں تصور یہ تھا کہ جب کوئی عظیم شخصیت پیدا ہوتی ہے یا عظیم شخصیت دنیا سے اٹھتی ہے تو اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے اور چاند گرہن ہوتا ہے۔ یہ ایک تصور چلا آ رہا تھا، اور اس کو تقویت اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ملی جب اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور زندگی کے آخری سالوں میں سورج گرہن اس وقت ہوا جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو عین اس دن سورج گرہن ہوا۔ تو جو لوگ تھے ان کے ذہنوں میں یہی آیا کہ اس وجہ سے سورج گرہن ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس روز نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس تصور اور اس خیال کی کھلے لفظوں میں تردید فرمائی، اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کا بھی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، یہ نہ کسی کی موت پر ان کو گرہن لگتا ہے، نہ کسی کی زندگی پر ان کو گرہن لگتا ہے۔ اور فرمایا کہ هذه من آیات اللہ تعالی یرسل اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اپنے بندوں کے پاس بھیجتے ہیں۔ یخوف اللہ بہا عبادہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، خوف زدہ فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، کسی کی موت سے اس کو تعلق نہیں ہے اور کسی کی حیات سے بھی اس کو تعلق نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا، لیکنہما خلیقتان من خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سے دو مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ تبدیلی پیدا فرماتے ہیں، تغیر لے آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، فصلوا، تو تم لوگ نماز کا اہتمام کیا کرو، حتی ینجلی الشمس، یہاں تک کہ سورج کھل کر سامنے آ جائے۔ تو تصور اسلام نے یہ پیش کیا کہ یہ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، کسی کی زندگی اور موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور۔ اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، آپ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں، جس روز سورج گرہن ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر ایک دم اٹھے، اور آپ کو خطرہ محسوس ہوا شاید قیامت برپا ہو گئی ہے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے یہ جو باتیں بیان فرمائی ہیں حدیث کی روشنی میں، عموماً عوام کے ذہنوں میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ یہ کیسی نشانیاں ہیں اللہ کی، کیسے خوف زدہ کرنے والی نشانیاں ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات والے تو بہت پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کہ فلاں جگہ سورج گرہن ہوگا، فلاں ملک میں سورج گرہن لگے گا، اتنے گھنٹے کے لیے ہوگا، اتنے وقت کے لیے ہوگا۔ جیسے بارش کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، اور کل یا پرسوں بارش ہوگی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہو بھی جاتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں، خوف زدہ کرنے والی نشانیاں ہیں، ڈرانے والی نشانیاں ہیں۔ تو
تو جب سب کچھ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کس تاریخ کو ہوگا، جیسے کہ ان کی ویب سائٹ پر جائیں تو آپ کو اگلے 200-300 سال کی ساری کہانیاں سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ جو عوام کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کی کیسی نشانی ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، اور اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا بھی جاتے تھے، خوف زدہ بھی ہوتے تھے، نماز کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ تو سائنسی طور پر پہلے سے معلوم ہے، ہزاروں سال کا ڈیٹا ان کی ویب سائٹوں پر موجود ہے کہ فلاں تاریخ، فلاں وقت، فلاں سال سورج گرہن ہوگا، جزوی ہوگا، کلی ہوگا، کس ملک میں نظر آئے گا اور کس ملک میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں اگرچہ پہلے سے طے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی ہے۔ وہ اس طرح، ایک تو زمین کو ہلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، چاند کو گردش دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اور پھر خود سائنسدان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے لمحات انتہائی نازک ہوتے ہیں، کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو چاند زمین اور سورج کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا نازک لمحہ ہوتا ہے کہ سورج اپنی کشش ثقل سے چاند کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، اور زمین اپنی کشش ثقل سے چاند کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ ان میں توازن برقرار رکھنا، کہ چاند اپنی جگہ رہے، نہ زمین کی طرف جائے نہ سورج کی طرف جائے، تھوڑی سی اس میں 19-20 ہو جائے تو سارا فلکیاتی نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہی چاند اگر سورج کی طرف چلا جائے تو آگ کے گولے میں جل کر راکھ ہو جائے، زمین کی طرف آ جائے تو ایک زبردست دھماکہ ہو۔ اور پھر آپ اس پر غور فرمائیں کہ پہلی قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے، اکثر و بیشتر عذاب وہ تھے جو انہی اسباب طبعیہ کے تحت آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بارش سے تباہ فرمایا۔ یہ بارش شروع میں عام بارش کی طرح تھی، مگر اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بڑھایا کہ وہ ان کے لیے طوفان بن گیا، عذاب بن گیا۔ قوم عاد کو اللہ نے ہواؤں سے ان کو اٹھایا، آپس میں ٹکرایا، تباہ کیا، ہلاک فرمایا۔ وہ ہوا بھی جو شروع میں چلی ایک عام ہوا تھی، کسی کو نہیں خبر تھی کہ اس ہوا کے اندر عذاب چھپا ہوا ہے۔ تو اسی طرح انہی طبعی اسباب کے تحت رونما ہونے والے واقعات میں یہ اندیشہ رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے کہ کہیں یہ بگڑ جائیں اور بفر جائیں اور پوری انسانیت کو ہلاک کر دیں، تباہ کر دیں۔ اسی میں تباہی آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ طوفانی ہوائیں چلتی، فوراً آپ مسجد کی طرف بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، مسجد کی طرف کا آپ رخ فرماتے، اور جب موسلا دھار بارشیں ہوتی تو آپ کو گھبراہٹ ہوتی تھی، بادل کو آپ دیکھتے تھے، گھبرا جاتے تھے، جب تک کہ بادل برس نہ جاتا آپ پر خوف طاری رہتا تھا۔ تو اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو نماز میں دیکھا ہے، تناولت شیئن، آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور کچھ لینا چاہ رہے ہیں، کسی چیز کو پکڑنا چاہ رہے ہیں۔ ثم رأیناک تکعکعت، اور پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ ایک دم پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں مجھے جنت بھی دکھلائی اور جہنم بھی دکھلائی۔ میں نے جنت کو دیکھا اور جنت کا انگوروں کا ایک گچھا دیکھا، فتناولت منہا عنقودا، میری کوشش تھی کہ یہ گچھا کسی طرح میں پکڑ لوں اور میرے ہاتھ آ جائے، مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آیا۔ لو اخذتہ لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، اگر یہ گچھا میرے ہاتھ میں آ جاتا تو تم قیامت کے اس دنیا کے آخری دن تک اور رہتی زندگی تک، کائنات تک، تم اس کو کھاتے رہتے اور یہ ختم نہ ہوتا۔
تا قیامت ایک گچھا پوری انسانیت 6-7 ارب انسانوں کے لیے کافی۔ اور پھر فرمایا کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، فلم ارک الیوم منظرا قط افظع، ایسا ہولناک منظر، خوفناک منظر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، میں ایک دم پیچھے ہٹا۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا رأیت اکثر اہلها النساء، میں نے جہنم میں دیکھا اکثریت مجھے عورتوں کی نظر آئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عورتیں کیوں؟ بیما یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا بکفرہن، کیونکہ یہ ناشکری بہت کرتی ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کس کی ناشکری؟ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو الگ بات، یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ ان کی ناشکری کتنی بڑھی ہوئی ہے، ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لو احسنت الى احداهن الدہر ثم رأت منك شیئا، کہ اگر تم تا حیات عورت پر احسان کرتے رہو اور ان کو کھلاتے رہو پلاتے رہو اور ان کی ہر خواہش کو پورا کرو، ہر تمنا کو پورا کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو بوڑھا کر دو، اپنی ہڈیوں کو گلا دو، کمر جھک جائے، ان کی خواہشات پوری کرتے کرتے زندگی کے آخری دن اگر تم سے کوئی ایسی بات دیکھ لی جو ان کی مرضی کے خلاف ہوگی، فوراً یہ کہیں گی ما رأیت منک خیرا قط، تمہارے گھر میں مجھے کبھی کوئی خیر نظر نہیں آئی، جب سے آئی ہوں مصیبتیں ہی دیکھ رہی ہوں، عذاب ہی دیکھ رہی ہوں، پریشانیاں ہی دیکھ رہی ہوں۔ تو ایک خواہش کے خلاف ایک بات دیکھ کر عمر بھر کے احسانات کو منٹوں میں یوں اڑا دیتی ہے اور بھول جاتی ہے، ایسی ناشکری ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ایسے موقع پر عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ مردوں کو کس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے؟ خواتین کیا کریں؟ خواتین کے بارے میں بھی آپ نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، تو خواتین کیا کریں اور مرد کس طریقے سے کہاں نماز پڑھیں، اس کے بارے میں کچھ دیکھیں۔ اس بارے میں ایک تو مشہور عمل ہے 2 رکعت نماز کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت نماز کا اہتمام فرمایا، تو اس نماز کا ایک تو اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ نماز پڑھنا صلاۃ الکسوف سنت مؤکدہ ہے، مگر اس کی تاکید اتنی ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ فرض کفایہ بھی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس نماز کے اندر طویل قیام ہے، طویل رکوع ہے، طویل سجدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسا رکوع اور ایسا سجدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے صلاۃ الکسوف میں کیا، ایسا رکوع اور اتنا طویل سجدہ میں نے کبھی آپ کے ساتھ کسی دوسری نماز میں نہیں کیا۔ تو ایک تو صلاۃ الکسوف کا اہتمام ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فَإِذَا رَأَيْتُم مِّن ذَلِكَ شَيْئًا، جب تمہیں اس طرح کی اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ، دعا کرو، فَصَلُّوا، نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، صدقہ بھی کرو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غلام آزاد کرو، غلام آزاد، کوئی بے گناہ قیدی ہو اس کی رہائی کا انتظام کرو، صدقہ کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُم مِّن ذَلِكَ شَيْئًا، جب ایسی اللہ کی خوف زدہ کر دینے والی نشانیاں تمہیں نظر آئیں فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، گھبرا کر اللہ کا ذکر کرو اور دعا کرو اور استغفار کرو۔ یہ ہیں اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ مرد حضرات تو جماعت کے ساتھ مسجدوں میں اہتمام ہوگا اس کا، خواتین کیا کریں؟ اگر کسی مسجد میں فتنے سے بچتے ہوئے کسی مسجد میں خواتین کا انتظام ہے، مردوں کا راستہ الگ ہے، عورتوں کا راستہ الگ ہے، اور کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے،
تو عورتیں بھی آ کر شرکت کر سکتی ہیں نماز میں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، انہوں نے شرکت کی تھی۔ اور اگر کوئی نہیں کر سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے علاوہ بھی دوسرے اعمال بتائے ہیں، ذکر ہے، دعا ہے، استغفار ہے، صدقہ ہے، یہ کام کریں۔ گھر میں انفرادی پڑھ لیں، انفرادی پڑھ لیں، ہاں انفرادی، اللہ کی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، تو اس سے انشاءاللہ۔ ناظرین، بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائی۔ الحمدللہ مفتی صاحب بھی جامعہ احمدیہ میں صلاۃ الکسوف پڑھائیں گے انشاءاللہ 26 تاریخ کو صبح 8:30 بجے۔ تو جو حضرات بھی سماعت فرما رہے ہیں، جو قرب و جوار میں ہوں تو اس میں ضرور شریک ہو جائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مفتی صاحب کا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ حضرات آپ کو اس کا بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، جزاکم اللہ برکت اور رحمت عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ، جزاکم بہت اللہ شکریہ۔ حسن۔